أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم كاسفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر 68 اور 69 تلاوت کی گئی ہیں، جو 15ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ تمہارا رب پروردگار کشتیوں کو، بحری جہازوں کو سمندروں میں، دریاؤں میں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کے لیے، کاروبار کے لیے اور نیکی کے کاموں کے لیے سفر کرو، سمندر کا، دریا کا، اس کے فضل سے ہے اور وہ بہت مہربان ہے تمہارے اوپر۔ لیکن جب کبھی سمندر میں، دریا میں تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، آفت آ جائے، طوفان آ جائے، پھر تم ان سب بتوں وغیرہ کو بھول جاتے ہو جن کی پوجا کرتے رہتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کو پھر تم خاص طور پر پکارتے ہو کہ اللہ ہمیں بچا لے، تو پتہ ہے کہ اور کوئی نہیں بچائے گا۔ لیکن جب وہ تمہیں بچا لیتا ہے، خشکی پر آ جاتے ہو، پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر بتوں وغیرہ کو پوجنا شروع کر دیتے ہو، دیکھا تو اس بت نے بچایا، اس بت نے بچایا۔ انسان ہے ہی نہ شکرا۔ پھر فرمایا کہ کیا تم جب باہر آ گئے دریا سے، سمندر سے، طوفان سے بچ کر، پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا ہم زمین میں تمہیں غرق نہیں کر سکتے؟ اگر ہم چاہیں تو زمین میں تمہیں دھسا دیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو زمین میں دھسا دے، جیسے قارون کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں غرق کر دیا تھا، دھسا دیا تھا۔ یا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ وہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے، پتھروں کرنے والا بادل بھیج دے تمہارے اوپر، جیسے قوم لوط پر بھیج دیا تھا؟ تو اگر ہم ایسا کریں، تمہیں زمین میں دھسا دیں، کہ تمہارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دیں، تو تمہارا کوئی بندہ حمایتی نہیں ملے گا تمہیں جو بچانے والا ہو، تمہاری وکالت کرنے والا ہو۔ یا تم اس بات سے نڈر ہو گئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں پھر دریا اور سمندر کی طرف لے جائے، پہلے تم بچ کے آ گئے ہو، اب پھر شرک کرنا شروع کر دیا ہے، نافرمانی شروع کر دی ہے، ناشکری کی ہے، تو وہ قادر ہے پھر تمہیں کوئی کام پڑ جائے، پھر تمہیں دریا اور سمندر میں جانا پڑے دوبارہ، پھر وہاں وَيُرْسَلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا، ہمارے اوپر ایسی آندھی بھیج دے، ایسا طوفان بھیج دے جو کشتیوں، دریاؤں کے اندر چلنے والے جہازوں کو توڑ دے۔ ایسا اگر طوفان بھیج دے جو دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں، سمندر میں چلنے والے جہاز، ان کو بھی توڑ دیں، وہ ایسی آئے اندھیری طوفان آئے، پھر فَيُغْرِقَكُمْ، پھر تمہیں غرق کر دے، ڈبو دے، پھر تمہیں نہ بچائے۔ کیوں؟ بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے، انکار حق کی وجہ سے۔ اگر ایسا کرے پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر تم کوئی ایسا بندہ نہیں پاؤ گے جو ہمارے پیچھے آئے، یا اللہ یہ کیوں کیا ہے، یا اللہ یہ نہ کر، یا اللہ بچا، پھر کوئی نہیں آئے گا تمہارے
لیے ہمارے پیچھے، کیونکہ ہمارا کام قدرت کا ہے، جو ہم کریں وہ ہم کریں۔ علی کل شیء قدیر، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ تو اس کا کرم ہے کہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں روز نہیں پکڑتا، ورنہ زمین پر بچتا ہی کوئی نہ۔ اس کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، توحید کا پرچم ہاتھ میں تھام کر، الہ العالمین کو واحد معبود مان کر اس کی پوجا کرو، اس کے احکامات کو مانو، اس پر چلو، ورنہ ہر گھڑی ہر وقت ہر جگہ اس کے قبضے میں ہو، جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عظم والا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔